السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانیاں پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن پر کلک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک ضعیف آدمی لاہور کے مین بازار میں کھلونوں کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ وہ بہت ایمانداری سے کام کرتا تھا۔ وہ صبح سے شام اس ٹھیلے پر بیٹھ کر کھلونے بیچتا اور رات کو گھر جاتا۔ آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ آج شام جلدی گھر جا رہا تھا۔ اس کے راستے میں ایک قبرستان پڑتا تھا جس کے اندر گزر کر اس کا گھر آتا تھا۔ آج وہ جب گھر جانے کے لیے قبرستان سے گزرا تو اس کی نظر ایک قبر پہ پڑی جس کے اوپر ایک باربی ڈال پڑی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قبر کی جانب چل پڑا۔ قبر کے پاس جا کر اس نے قبر کے اوپر پڑی ہوئی باربی ڈال کو اٹھایا۔ جب اس نے باربی ڈال کو اٹھایا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باربی ڈال کے جسم پر جگہ جگہ سوئیاں گری ہوئی ہیں۔ قبرستان کے پاس کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے ان بچوں سے جا کے پوچھا، کیا یہ باربی ڈال تم لوگوں کی ہے؟ تو بچے کہنے لگے، یہ باربی ڈال ہماری نہیں ہے۔ وہ بچوں کی بات سن کر پریشان ہو گیا کہ یہ باربی ڈال آخر ہے کس کی اور قبرستان میں کیوں پڑی ہے۔ پھر اس نے سوچا کیوں نہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں اور اسے اپنے ٹھیلے پر فروخت کے لیے رکھ دوں گا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا اور اس نے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے باربی ڈال کے اندر سے تمام سوئیاں نکالی اور پھر اسے کپڑے سے اچھی طرح صاف کیا۔ اس نے جب باربی ڈال کو صاف کر لیا تو وہ بالکل نئی لگنے لگی۔ اس نے باربی ڈال کو ڈبے میں رکھ دیا اور اگلے دن باربی ڈال کو اپنے ساتھ اپنے ٹھیلے پر رکھ کر بازار لے گیا۔ محمد زبیر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ لاہور رہائش پذیر تھا۔ اس کی لاہور کے مین بازار میں کپڑوں کی دکان تھی۔ زبیر صبح دکان پر آتا اور شام کو گھر لوٹ جاتا۔ آج وہ جب گھر گیا تو اس کی بیٹی جو 6 سال کی تھی وہ روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا بابا مجھے باربی ڈال لینی ہے۔ زبیر کی ایک ہی بیٹی تھی جو اسے بہت پیاری تھی، اسی لیے وہ اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ آج وہ جب اس کے پاس روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے باربی ڈال لینی ہے تو زبیر نے کہا کہ سارا، اس پہ رونے والی کیا بات ہے؟ کل ہم دونوں بازار جائیں گے اور تمہاری پسند کی باربی ڈال بھی لے آئیں گے۔ اگلی صبح دونوں باپ بیٹی بازار گئے۔ زبیر اسے کھلونوں کی بہت سی دکانوں پر لے گیا لیکن اسے کہیں سے بھی باربی ڈال پسند نہ آئی اور اب وہ کسی اور کھلونوں کی دکان پر جا رہے تھے تو سارا کی نظر ایک ٹھیلے پر پڑی جہاں اسے بہت ہی پیاری باربی ڈال نظر آئی۔ اس نے اپنے ابو سے کہا، میں نے وہ والی باربی ڈال لینی ہے۔ اس کے ابو جلدی سے اس ٹھیلے والے کے پاس آئے۔ وہ باربی ڈال خرید لی۔ اس کے پیسے ادا کر کے دونوں گھر گئے۔ سارا بہت خوش تھی کہ اسے بہت ہی پیاری باربی ڈال مل گئی تھی۔ اس کے پڑوس میں کوئی بھی بچہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ کھیلتی۔ وہ اپنے کمرے میں جب باربی ڈال کے ساتھ کھیل رہی تھی تو اسے ایسا لگا جیسے باربی ڈال بول رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ باربی ڈال کیسے بول سکتی ہے۔ اسے اپنا وہم سمجھ کر وہ دوبارہ کھیل میں مگن ہو گئی۔ اسے دوبارہ باربی ڈال کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے باربی ڈال کی طرف غور سے دیکھا تو باربی ڈال سچ میں بول رہی تھی۔ پہلے تو وہ باربی ڈال کو بولتا ہوا دیکھ کر ڈر گئی لیکن پھر وہ ہمت کر کے باربی ڈال کے پاس گئی تو باربی ڈال اسے کہنے لگی، تم مجھ سے دوستی کر لو لیکن تم میرے بولنے کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں۔ اچھا، میں تمہارے بولنے کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب ہم کون سا کھیل کھیلیں؟ اب سارا دن باربی ڈال کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ اب وہ کھانا بھی ٹھیک طرح نہیں کھاتی تھی۔ وہ اپنا سارا وقت باربی ڈال کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ ایک دن اس کی امی اسے کھانا دینے کے لیے اس کے کمرے میں جا رہی تھی تو اس کی امی کو سارا کے علاوہ کمرے سے دوسری آواز بھی سنائی دی تو اس کی امی پریشان ہو گئی کہ سارا کے علاوہ سارا کے کمرے میں اور کون ہو سکتا ہے۔ اس کی امی اس کے کمرے میں گئی تو اسے سارا کے علاوہ کوئی بھی نظر نہ آیا تو انہوں نے سارا سے پوچھا کہ سارا، تمہارے علاوہ کمرے میں اور کوئی ہے کیا؟ تو سارا کہنے لگی، مما کمرے میں اور کوئی نہیں ہے، میں ہوں اور باربی ڈال ہی ہے۔ اس کی امی اپنا وہم سمجھ کر اس کے کمرے سے چلی گئیں لیکن اب اس کی امی جب بھی اس کے کمرے سے گزرتی تو انہیں سارا کے کمرے سے سارا کے علاوہ دوسری آوازیں بھی سنائی دیتی اور کسی کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا تھا۔ سارا کی امی کو یقین ہو گیا تھا کہ کمرے میں سارا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے تو اس کی امی نے یہ بات سارا کے ابو کو بتائی کہ میں جب بھی سارا کے کمرے سے گزرتی ہوں مجھے سارا کے علاوہ کسی اور کی آواز بھی سنائی دیتی ہے اور اس کے کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود ہے، اور جب میں اس کے کمرے میں جاتی ہوں تو وہاں سارا اور باربی ڈال کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔
یہ سن کر سارا کے ابو کہنے لگے میں سارا سے پوچھوں گا کہ کون ہے تمہارے کمرے میں۔ یہ سن کر سارا کی امی کہنے لگی کہ میں نے پوچھا تھا سارا سے، تو وہ کہنے لگی کہ مما یہاں کمرے میں میرے اور باربی ڈال کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ سارا کے ابو کہنے لگے اب بہت رات ہو گئی ہے، خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ صبح ہوئی تو سارا کی امی اور ابو دونوں ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے، تو سارا کے ابو نے سارا کی امی سے پوچھا کہ سارا نہیں اٹھی؟ تو اس کی امی کہنے لگی کہ ابھی تو نہیں اٹھی، میں اس کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی امی اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ جب اس کی امی اس کے کمرے میں پہنچی تو سارا ابھی سوئی ہوئی تھی۔ اس کی امی نے سارا کو اٹھانے کے لیے جب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چیخ کر بولی سارا کو تو بہت تیز بخار ہے۔ سارا کی امی کی چیخ سن کر اس کے ابو بھی اس کے کمرے میں آ گئے اور تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کیا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کا بخار 104 پر تھا۔ اس کے ابو سارا کو اٹھا کر جلدی سے گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گئے اور پھر انہوں نے سارا کا بخار ڈاکٹر سے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے بخار چیک کر انہیں بتایا کہ یہ ٹائیفائڈ بخار ہے، بچی کو ڈرپ لگانی پڑے گی۔ تو سارا کے ابو نے سارا کو ڈرپ بھی لگوا دی، لیکن بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب ڈاکٹر سارا کی ڈرپ الگ کرنے کے لیے گئے تو سارا زور زور سے رونے لگی۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے سارا کے منہ پر پانی چھڑکاؤ کیا تو سارا ہوش میں آ گئی اور دوبارہ رونے لگی اور رو کر دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ سارا کے ابو سارا کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر نے دوبارہ سارا کے منہ پر پانی چھڑکا تو ہوش میں آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ یہ مجھے مار دے گی، یہ میری دوست نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے دوبارہ اس کے منہ پر پانی چھڑکا لیکن اس بار وہ ہوش میں نہ آئی۔ ڈاکٹر نے بار بار سارا کے منہ پر پانی چھڑکا لیکن پھر بھی وہ ہوش میں نہ آئی۔ 6 گھنٹے گزر گئے لیکن ابھی تک سارا کو ہوش نہ آیا۔ اب تو سارا کے دیگر رشتہ دار بھی اسپتال میں آ چکے تھے۔ سارے لوگ اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ آخر اللہ اللہ کر کے سارا کو ہوش آ گیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو چیخ چیخ کر کہنے لگی یہ مجھے مار دے گی، یہ مجھے مار دے گی، یہ میری دوست نہیں ہے، بابا مجھے بچا لو۔ اس کے ابو اس کے پاس دوڑ کر آئے اور کہنے لگے کہ سارا تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں تمہارے پاس ہوں۔ تو وہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا مجھے نہیں چاہیے باربی ڈال، اس باربی ڈال کو کہیں پھینک دیں، میں نے نہیں بنانا اس سے دوست۔ سارا کے چاچو اس کی حالت دیکھ کر سارا کے ابو سے کہنے لگے سارا کا علاج ان ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، اسے کسی عامل کے پاس لے جانا پڑے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس پر کسی ہوائی وجود کا اثر ہو گیا ہے۔ اس کے ابو اس کے چاچو سے کہنے لگے مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اسے کسی عامل کے پاس لے جانا پڑے گا۔ سارا کے ابو کہنے لگے کہ میں گھر کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں، پھر کسی عامل کے پاس چلتے ہیں۔ سارا کے چاچو اس کے ابو سے کہنے لگے گھر کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو اس کے ابو کہنے لگے کہ مجھے گھر میں موجود باربی ڈال کہیں دور پھینکتی ہے جو میری بچی کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ سارا کے چاچو اس کے ابو سے کہنے لگے مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، کیسی باربی ڈال اور سارا کو تنگ کیوں کرے گی؟ سارا کے ابو نے انہیں بتایا کہ میں نے سارا کو ایک باربی ڈال لے کر دی تھی۔ جس دن میں نے سارا کو باربی ڈال لے کر دی اسی دن سے سارا بے چین ہے اور سارا کے کمرے سے سارا کے علاوہ کسی اور کے بولنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، اور جب بھی اس کے کمرے کے پاس سے گزرتے تھے تو سارا کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہوتا تھا۔ یہ سن کر سارا کے چاچو نے اس کے ابو کو گھر جانے سے روک دیا کہ ہم پہلے عامل کے پاس چلتے ہیں، شاید ہمیں باربی ڈال کی ضرورت پڑ جائے۔ سارا کے ابو اس کے چاچو سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم پہلے عامل کے پاس چل لیتے ہیں۔ سارا کے ابو اور چاچو دونوں سارا کو لے کر عامل کے پاس چلے گئے اور انہوں نے سارا کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ عامل کو بتایا تو عامل کہنے لگا جب تم اس بچی کو میرے پاس لے کر آئے تھے تو میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ اس بچی پر کوئی ہوائی چیز مسلط ہے، اور باربی ڈال کہاں ہے؟ تو اس کے ابو کہنے لگے وہ تو گھر پر پڑی ہے۔ تو عامل کہنے لگا کہ جاؤ جلدی سے باربی ڈال لے آؤ، تبھی میں کوئی عمل شروع کر پاؤں گا۔ سارا اور اس کے چاچو عامل کے پاس ہی بیٹھے رہے اور سارا کے ابو گھر چلے گئے، اور جب گھر پہنچے تو انہوں نے باربی ڈال کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ انہوں نے سارے گھر میں باربی ڈال کو ڈھونڈا لیکن انہیں کہیں بھی وہ باربی ڈال نظر نہ آئی۔ وہ دوبارہ عامل کے پاس پہنچے اور عامل سے کہا کہ جب ہم صبح سے گھر آئے تھے
तो बार्बी डॉल वहीं पड़ी थी और अब मैंने सारे घर में बार्बी डॉल को ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं भी वो बार्बी डॉल नजर ना आई। ये सुनकर आमिल इनसे कहने लगा, अब तुम घर जाओ और जब तुम्हें बार्बी डॉल मिल जाए तो तुम मेरे पास दोबारा आना। वो दोनों सारा को लेकर घर चले गए। वो जब घर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि सामने टेबल पर ही बार्बी डॉल पड़ी है। सारा के अब्बू ने जल्दी से बार्बी डॉल को उठाया और सारा के चाचू और सारा को लेकर दोबारा आमिल के पास गए। जब वो आमिल के पास पहुंचे तो आमिल इनसे कहने लगा, बार्बी डॉल मिल गई है क्या? सारा के अब्बू कहने लगे, हाँ मिल गई है। सारा के चाचू ने बार्बी डॉल जल्दी से आमिल को दी। आमिल बार्बी डॉल को देखते ही कहने लगा, इस बार्बी डॉल पर तो काला जादू किया हुआ है किसी को मारने के लिए। आमिल ने सारा के अब्बू से पूछा कि तुमने ये बार्बी डॉल कहाँ से खरीदी है? इसके अब्बू कहने लगे, मेरी दुकान से कुछ फासले पर एक आदमी खिलौना का ठेला लगाता है, इसी से बार्बी डॉल ली है। आमिल इनसे कहने लगा कि मुझे अभी इस ठेले वाले के पास ले चलो। सारा के अब्बू आमिल को लेकर इस ठेले वाले के पास गए। जब वो ठेले वाले के पास पहुंचे तो आमिल ने ठेले वाले से पूछा कि तुमने वो बार्बी डॉल कहाँ से ली है? तो ठेले वाला कहने लगा, कौन सी बार्बी डॉल? तो आमिल ने उसे बार्बी डॉल दिखाई और कहा कि ये बार्बी डॉल तुमने कहाँ से ली है? ये सुनकर ठेले वाला कहने लगा कि एक दिन मैं फलां कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो मुझे एक कब्र पर ये बार्बी डॉल मिली। इस बार्बी डॉल के जिस्म पर बेशुमार सुइयां गड़ी हुई थी। कब्रिस्तान के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि ये बार्बी डॉल किसी की है, तो वो कहने लगे, ये बार्बी डॉल हमारी नहीं है। तो मैं इसे अपने घर ले आया और इस पर से सुइयां निकाली और कपड़े से अच्छी तरह साफ किया और अपने ठेले पर बेचने के लिए रख दिया। और इन सांप ने सारा के अब्बू की तरफ इशारा करके कहा कि इन्होंने मुझसे ये बार्बी डॉल खरीद ली। आमिल सारा के अब्बू से कहने लगा कि मुझे तुम्हारे घर चलना चाहिए क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी है, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। अब मैं तुम्हारे घर जाकर ही अमल शुरू कर दूंगा। वो दोनों जल्दी से घर पहुंचे। घर पहुंचते ही आमिल ने बार्बी डॉल को अपने सामने रखा और जो बार्बी डॉल के अंदर जिन था उसे बेदार करने का अमल शुरू किया। जैसे ही अमल पूरा हुआ, बार्बी डॉल के अंदर से काला धुआं निकलना शुरू हो गया और फिर इस धुएं में से एक बदशक्ल जिन नमूदार हुआ। आमिल ने जिन से पूछा कि तुम इस बार्बी डॉल में क्या कर रहे हो? तो जिन कहने लगा, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे इस बार्बी डॉल से क्यों निकालना चाहते हो? ये सुनकर आमिल कहने लगा, तुम इस मासूम बच्ची को नुकसान पहुंचा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें इस गुड़िया से निकालने वाला हूँ। ये सुनकर जिन कहने लगा, मेरे आका के पास फला औरत आई और कहने लगी कि फला शख्स को जान से मारना है। मेरे आका ने ये काम मेरे जिम्मे लगा दिया और इस बार्बी डॉल में मुझे डाल दिया। जिस शख्स को मारना चाहता था इसका नाम एक कागज पर लिखकर जला दिया और जलाकर इस बार्बी डॉल में डाल दिया और बेशुमार सुइयां इस बार्बी डॉल में पेवस कर दें और कहा कि एक दिन कई सुइयां इसके बाजों में डालना और अगले दिन कई सुइयां इसके दोनों टांगों में डालना और उसके अगले दिन कई सुइयां इस बार्बी डॉल के गले में डालना और उसके अगले दिन और सुइयां इसके सीने में पेवस कर देना। जैसे ही तुम ये सुइयां इस बार्बी डॉल के सीने में पेवस करोगे तो वो शख्स इसी वक्त मर जाएगा। अभी तो सिर्फ मैंने बार्बी डॉल के बाजू और टांगों में सुइयां पेवस की थी कि फला शख्स ने इस बार्बी डॉल को उठा लिया और जो सुइयां मैंने इस बार्बी डॉल के अंदर डाली थी वो निकाल दी और इस बार्बी डॉल को तुम लोगों को बेच दिया। मैं इस बच्ची को इसलिए नुकसान पहुंचाता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे मेरे आका का काम मुकम्मल नहीं करने दिया। मैं किसी सूरत भी इस बच्ची से अलग नहीं रहूंगा और इस बच्ची को हलाक कर दूंगा। ये सुनकर आमिल ने जिन को मारने का अमल शुरू किया और जैसे ही अमल पूरा हुआ, आमिल ने जिन की तरफ फूंक मार दी। जैसे ही आमिल ने जिन के ऊपर फूंक मारी तो जिन चीखने लगा और जिन को आग लग गई। जब इसे आग लगी तो वो आग में जलकर राख हो गया। वो जैसे ही राख हुआ तो वो आग भी बुझ गई और सारा का बुखार भी उतर गया। आमिल ने बार्बी डॉल को कब्रिस्तान में दफन किया। अब वो जिन और बार्बी डॉल दोनों हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। अब सारा भी बहुत खुश थी क्योंकि अब इसके पास कोई भी खूनी जादुई बार्बी डॉल नहीं थी।